ایک بھائی نے پوچھا کہ ارطغرل غازی کے حوالے سے جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ڈرامہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا. ڈرامے میں بہت سارے اضافے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تاریخ سے ہٹ کر مرچ مسالے کا اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اور اسکرپٹ رائٹر کا بھی ایک کام ہوتا ہے، وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے. اگر صرف اور صرف تاریخ کی بیس پر، ہسٹری کی بیس پر ڈرامہ بنایا جائے تو سب سے پہلے تو اسکرپٹ رائٹر فارغ ہوگا. بات یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قوموں کی تعمیر نہیں کرتی ہیں، اور خاص کر جب اس میں اللہ رسول کی نافرمانیاں دکھائی جائیں، اجنبی مرد و عورت کو میاں بیوی کے کردار میں دکھایا جائے، اس میں میوزک چل رہا ہو، عورتیں دکھائی جا رہی ہوں، بے پردگی ہو، تو وہ کس طرح کسی قوم کی تعمیر کرے گی؟ اور پھر ایسے ڈرامے کو مقدس کہنا، یہ کبھی بھی علماء صلحاء اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر تاریخ کے کسی ایسے کردار کو آپ اچھے انداز میں پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخبارات ہیں، تحریرات ہیں، کتابیں ہیں. ڈرامے بنانا، اگر آپ اس پر اچھے انداز میں ویڈیوز بنانا بھی چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس کو بنائیں. اگر آپ اس میں خلاف قانون شریعت چیزیں لائیں گے، میوزک لائیں گے، عورتیں لائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو جو نئی جنریشن ہے جو اس کو دیکھے گی وہ ان چیزوں کو صحیح بھی سمجھے گی اور ان میں موجود فتنوں میں پڑ بھی جائے گی. لہٰذا اگلی جنریشن کے لیے مفید یہی ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے حوالے سے جو کتب ہیں، جو مستند تاریخی حقائق ہیں، ان کو پڑھیں. بلا شبہ ارطغرل غازی ایک زبردست مجاہد تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے دیکھنے کی ترغیب دیں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ لوگ نہ اسے دیکھیں، نہ پروموٹ کریں، نہ اسے شیئر کریں، بلکہ اس حوالے سے اپنا دامن بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بھی بچائیں، تاکہ اس طرح کے کسی معاملے میں ان کا دامن ملوث نہ ہو. اور اگر آپ انہیں دکھائیں گے تو جہاں کوئی ایک آدھ اچھی چیز، دو چار اچھی چیز بھی دیکھ لیں گے تو کوئی غلط بات بھی ان کے ذہن میں آئے گی، چار غلط چیزیں بھی آپ کے گھر میں گھسیں گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مکسچر بن جائے، آپ صحیح اور غلط کو ملا کر، حق اور باطل کو ملا کر پھر کسی کام کی طرف آئیں تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جب حق میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے، ایک بالٹی پانی میں ایک قطرہ پیشاب بھی ڈل جائے تو وہ بالٹی بھی کام کی نہیں رہتی ہے، وہ بالٹی بھی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتی ہے. تو آپ کس طریقے سے ایک پورا ڈرامہ فلمی انداز میں شوٹ کر کے بے پردہ عورتوں اور موسیقی کے ساتھ اسلام میں اسے مقدس بھی مانیں اور پھر اسے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے مفید بھی مانیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے.